پنجاب کی لوک داستانوں میں سے مرزا صاحبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تاریخ دان میاں نور محمد چیلا کی لکھی گئی کتاب تاریخ جھنگ سیالہ کے مطابق مرزا صاحبہ کا تعلق ہیر کی 11ویں پشت سے تھا۔ جھنگ کے نواحی موجود ستیانہ کی بنیاد رکھنے والے ستی خان کے ہاں بیٹے کھیو خان، جو کہ صاحبہ کا باپ تھا، اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی کھیو خان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اکلوتے بچے کی پرورش کے لیے واڑ سلیمان سے مڑہل خاندان کی خاتون نور بی بی کو بلایا جاتا ہے، جس نے اپنی بچی فتح بی بی، جو کہ مرزا کی ماں تھی، کے ساتھ کھیو خان کو بھی دودھ پلایا اور یہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی بن گئے۔ سیال سردار سوم قاضی خان نے موضوع کھیو کی بنیاد رکھنے پر سردار کھیو کو خان کے خطاب سے نوازا۔ فتح بی بی نے جب یہ سنا کہ اس کا دودھ شریک بھائی ایک سردار بن گیا ہے تو اس نے اپنے کم عمر بیٹے مرزا کو اس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ یوں مرزا اور صاحبہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے اور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ تاریخ دان ایک واقعے پر متفق ہیں کہ ایک بار معلم نے مرزا کو اپنی چھمک سے مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتھیلی بند کر لی، اور جب اس نے ہتھیلی کھولی تو اس پر چمک کے نشان تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن تب تک عشق دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مرزا ایک بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار بن چکا تھا۔ صاحبہ کے ایک ملازم کے ذریعے مرزا کا اس سے رابطہ تھا، جس کا نام تاریخ میں کرمو ملتا ہے۔ مرزا کے چلے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی کھیو خان نے صاحبہ کا رشتہ چدھڑ خاندان میں طے کر دیا، جبکہ مرزا کا رشتہ اس کی ماں نے شاہی خاندان میں طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو صاحبہ نے کرمو کو مرزا تک اس کی شادی کی اطلاع پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب کرمو نے اطلاع مرزا کو پہنچائی تو مرزا ترکش اور تیر کمان سے لیس ہو کر اپنی بکی نامی گھوڑی پر سوار ہوا اور صاحبہ کو لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب مرزا گھر سے نکلا تب اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی، اس وجہ سے ماں اور بہن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عشق تھا کہ ہر رشتہ بھلا گیا۔ مرزا سیدھا صاحبہ کے علاقے میں پہنچا اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل گیا۔ اس وقت گھوڑی کے قدموں کی ٹاپ نے ڈھولکی کی تھاپ کو نیچا دکھا دیا، اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس کی منزل مرزا کی موت ٹھہری۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ چونکہ جاٹ بہنوں کے معاملے میں کافی محتاط ہوتے ہیں، اس لیے مرزا نے بہن کی ڈولی اٹھ جانے کے بعد رات کی تاریکی میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے تھکان اتارنے کے لیے سو گیا۔ صاحبہ نے مرزا کے تیر توڑ دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرزا ایک قابل تیر انداز ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے نشانے پر اس کے بھائی ہوں۔ صاحبہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو منا لے گی، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور مرزا کو مار دیا۔ مرزا صاحبہ کے بھائیوں سے نہیں بلکہ اس کی بے وفائی سے ہی مر گیا تھا، اور یہ روایت بھی کی جاتی ہے کہ مرزا کے مرنے کے وقت بھی اس کی زبان پر صرف صاحبہ کا نام تھا۔ اس حوالے سے بہت سی متضاد روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق صاحبہ مرزا کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور کچھ کے مطابق اس کے بھائی اسے محل واپس لے گئے اور صاحبہ کو وہاں پر مار دیا گیا۔ اس موقع پر پیروں کی نظم کے یہ الفاظ پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے صاحبہ، یہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ میرا ترکش
درخت پر لٹکا دیا۔ مرزا کے سر سے پگڑی اتر گئی اور اس کے بال بکھر کر اس کے گلے میں پڑ گئے۔ جاٹ کو بغیر بھائیوں کے مارا اور مرزا بالکل اکیلا تھا۔